اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے آئینے میں ہم روزانہ کچھ دیر کی گفتگو کرتے ہیں۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق جیسے زور آور لوگ، اپنے دور کے مشہور پہلوان اور اپنے قبیلے کے با اثر لوگ اسلام کی دعوت سے روشناس ہو گئے تو اسلام کو تقویت پہنچ گئی اور مسلمانوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ اب شاید جو 6 سالوں سے ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان پورے 6 سالوں میں لوگ 100 کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہم نے اپنے ظلم و ستم کے ہر طریقے کو استعمال کر کے، ہر حربے کو استعمال کر کے کسی ایک بھی انسان کو جو مسلمان ہوا ہے اس کے دین سے پھیر نہیں سکے، تو ہمیں اب وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس سے تھوڑا سا تبدیل ہو، شاید یہ لوگ پھر اپنے پرانے دین کی طرف واپس آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست ہم دے سکیں۔ تو انہوں نے مل بیٹھ کر پلاننگ کی، اور پھر اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو اپنے قبیلے کا سردار اور سب سے ذہین ترین آدمی عتبہ بن ربیعہ تھا، جو اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اس نے ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان طاقت حاصل کر چکے تھے کچھ نہ کچھ۔ مشرکین نے کہا عتبہ بن ربیعہ آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ الفاظ عتبہ بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عتبہ کہو میں سنوں گا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تو ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب عتبہ فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا، عتبہ تم فارغ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے سورہ حامیم تلاوت شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔
بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. آپ یہاں سے تلاوت کرتے گئے اور جب یہاں پہنچے فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ترجمہ یہ ہے، حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اور آگے جو آخری آیت ہے اس کا ترجمہ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. جیسے ہی آپ نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن پڑے. اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور اس نے قوم سے جا کر اپنے ساتھیوں کے پاس یہ بات کی، بلکہ بات کرنے سے پہلے اس کے ساتھیوں نے آتا دیکھ کر آپس میں یہ کہا کہ خدا کی قسم عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر وہ گیا تھا. پھر جب عتبہ آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، اس کا لقب تھا ابو الولید، کہ ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا. خدا کی قسم نہ وہ شاعر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ کہانت ہے. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا. عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری یہی ہے رائے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہے کرو. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جیسے دن گزرتے گئے ظاہرہ ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہوتا گیا، اور انہوں نے پھر آخری ایک محفل جس میں عبد مناف کے دونوں خاندان یعنی حضرت ہاشم اور حضرت بنی مطلب دونوں خاندانوں کو جمع کیا، اور یہ سوچا کہ قریش جو ہیں یا مشرکین عرب جو ہیں یہ تو علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے نعوذ باللہ. تو اس لیے انہوں نے اپنے دونوں خاندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اب ضعیف ہو گیا ہوں، اور اس لیے اب یہ آپ ذمہ داری لیں کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں باقی عرب سے. تو دونوں قبیلوں نے جو کہ ظاہر عرب تھے اور ان قبیلوں میں مسلمان بھی شامل تھے اور کافر بھی شامل تھے، دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے مشرکین عرب سے. لیکن ان میں صرف آپ کا چچا حضرت ابو طالب کا بھائی تھا بڑا ابو لہب، اس نے انکار کر دیا اور وہ مشرکین عرب کے ساتھ جا کے شامل ہو گیا. اس کے بعد مکمل بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو پڑھیں گے.